اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کی ایک ایسی تصویر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ اپنے گھر کے تمام خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ سالوں سے جن خواہشات کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں، سر یاد دعائیں کرتے ہیں، رب کے سامنے ہر نماز کے بعد جس خواہش کے لیے تڑپتے ہیں، آج رمضان میں صرف ایک تسبیح بتاؤں گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کی پہاڑ جتنی خواہشات ہیں پوری ہو جائیں گی۔ لیکن کامل یقینی ضروری ہے، کیونکہ جو بندہ اس یقین سے پڑھ لے گا کہ وہ مانگ رب کعبہ کی ذات سے رہا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، جو عرش عظیم کو بچھائے ہوئے ہے، جو آسمان سے بارش برسا سکتی ہے، کیا وہ ہمارے خواہشات پوری نہیں کر سکتی؟ مولا کریم تو پتھر میں کیڑے کو رزق عطا فرماتے ہیں، تو پھر ہماری خواہشات تو چھوٹی سی ہیں۔ ایک رمضان کا مہینہ ہو، قبولیت کی گھڑیاں ہوں، رحمتوں برکتوں کی برسات ہر لمحہ جب ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ رمضان کے مہینے میں ایک تسبیح کر کے ہم بھی اپنی جولیوں کو مالا مال کر لیں۔ میں تو کہتا ہوں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو سالوں سے بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، کاروباری مسائل میں مبتلا ہیں، در در کی ٹھوکریں اور محتاجیاں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، بے اولادی کے تانے نے جینا حرام کر رکھا ہے، میاں بیوی میں طلاق کی نوبتیں آ چکی ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، نظر بد، حسد، جادو جنات نے آج کی زندگی تباہ و برباد کر رکھی ہے۔ آج اگر کسی کی دکان چل پڑتی ہے، کاروبار چل پڑتا ہے، اچھی نوکری لگ جاتی ہے، تو حسد کی نگاہوں سے دیکھنے والے انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں تک بات نہیں رکتی، آپ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو رب کعبہ کی حفاظت میں دیں، تاکہ آپ پر کوئی بھی جادوئی اثرات، نظر بد، حسد کے امکانات نہ ہو سکے اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے کی یہ تسبیح کر لیجیے۔ انشاءاللہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ نیا گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، یہاں تک نہیں، آپ بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اولاد کے ساتھ نارینہ بیٹا چاہتے ہیں تو مل جائے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی ہو جائے گی، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، نظر بد، حسد کی وجہ سے چلتا چلایا کاروبار تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے کامل یقینی سے رمضان میں یہ تسبیح کر لیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو بندہ یہ تسبیح کر لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، رب کعبہ اس کی جولیوں کو بر بر کر نوازتے ہیں۔ خدارا دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے ان خصوصی گھڑیوں میں، قبولیت کی گھڑیوں میں، جن گھڑیوں میں رحمتوں برکتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ ایک تسبیح لازمی کیجیے۔ عمل کی طرف چلتا ہوں، اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ رمضان میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، جب ٹائم مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، خصوصی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ گھڑیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دنیا جہان کا کوئی ناممکن کام ہے، نیت تو کرو، کامل یقینی سے نیت کرو، نیت اس ایمان سے کرو کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہو۔ کامل یقینی سے میرے کہنے پر دنیا جہان کے تمام مقاصد کی نیت کر چھوڑو، گھر، دولت، شہرت، بے روزگاری، بے اولادی، کاروباری مسائل، یہاں تک کہ شرطیہ بیٹا بھی چاہیے تو مل جائے گا، میاں بیوی میں طلاق کی نوبتیں ہیں تو شوہر گھر خود لینے آ جائے گا، نیت تو کرو۔ نیت اس عمل کی شرط ہے، مقصد کوئی بھی ہے نیت لازمی کیجیے۔ نیت کرتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور تسبیح کیا کرنی ہے؟ تسبیح آپ نے کرنی ہے تیسرے کلمے کی۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سب کو تیسرا کلمہ آتا ہے،
آپ نے تیسرے کلمے کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 دانوں کی ایک تسبیح آپ نے تیسرے کلمے کی کرنی ہے، لیکن جان نہیں چھڑوانی۔ تیسرا کلمہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ رمضان کی گھڑیاں ہوں، تیسرے کلمے کا ذکر ہو، رب کی رحمتوں برکتوں سے برسات ہو رہی ہے، میری جولیاں بری جا رہی ہیں۔ ناممکن کو ممکن بنا دینے والا عمل ہے یہ۔ دنیا جہان کی جب ٹھوکریں کھا کھا کے تھک جاؤ، در در کی محتاجی کو برداشت کر کے تھک جاؤ، جب کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی چیز کام نہ آ رہی ہو، میرے کہنے پر رمضان کے مہینے میں تیسرے کلمے کی ایک تسبیح کسی بھی دن کسی بھی وقت کر لینا۔ یہ بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ یقین کامل سے کرو، دنیا جہان کی تمام خواہشات قدموں میں ہوں گی۔ جب جب آپ کی زبان پر تیسرا کلمہ جاری ہو، آپ نے اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیسرے کلمے کا ذکر جاری رکھنا ہے۔ جب جب آپ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں گے، رب راضی ہوتا رہے گا، رحمتیں برکتیں ملتی رہیں گی، دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح کر لیں، پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اتنا عمل جب کر لیا، پھر آپ نے مصلی نہیں چھوڑنا۔ اب آپ نے رب کو راضی کر لیا، تیسرا کلمہ پڑھ لیا، رب کی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، آپ کی جولیاں مالا مال ہو رہی ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اگلے رمضان تک آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں رہیں، آپ اگلے رمضان تک کسی کے محتاج نہ ہو، مشکلات پریشانیاں آپ سے دور رہیں، آپ کا کاروبار، آپ کی اولاد، آپ کی دولت اور آپ کے تمام کام نظر بد، حسد، جادو جنات سے بچے رہیں۔ تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے صرف اور صرف، زیادہ نہیں، صرف اور صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص آپ نے 3 بار پڑھتے ہی دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رب کعبہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے یہ توبہ گڑ گڑا کر کرنی ہے، ندامت اور شرمندگی سے کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کو منانے کے لیے سچی توبہ کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں تسبیحات، وظائف، قرآن کی تلاوت، ہر چیز علیحدہ اپنی فضیلت رکھتے ہیں، لیکن جب تک رب نہیں آپ سے راضی، اگر آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، دنیا جہان کا کوئی بھی کام کر لو، کامیابی آپ کا مقدر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے استغفار کر کے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے رب کو منا لو۔ جیسے ہی دل کو تسلی مل جائے رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے مقاصد کے لیے بضد ہو کر مانگ لو۔ آپ نے اگر مانگو گے رب کعبہ کوٹھیاں نوازے گا، اولاد مانگو گے رب کعبہ آپ کو بیٹا نوازے گا۔ گاڑیاں، دولت، شہرت تو چھوٹی چیزیں ہیں، ناممکن کو ممکن بنا دینے والا عمل ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، میرا بس چلے تو میں آپ کی بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہوں کہ دنیا جہان کے کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی کرنا، دوسروں کو بھی بتاؤ تاکہ اوروں کے نصیب بھی بدل جائیں، آسانیاں پیدا